बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सलीम की सांसें फूली हुई थी और चेहरा जोश की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उसे दो जहां की दौलत मिल गई हो। तेज तेज कदम उठाता, कभी वो भागने लगता और कभी फिर से तेज चलने लगता। उसका अंदाजा देखकर कोई भी ये अंदाजा आसानी से लगा सकता था कि उसे किसी जगह पहुंचने की जल्दी थी। उसका रुख एक ग्राउंड की तरफ था। चंद ही मिनट्स में वो ग्राउंड में दाखिल हो गया। कई बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेलने में मगन थे। उन्हें नजरअंदाज करके वो एक तरफ घास पर बैठ गया। उसके दोस्तों में से कोई भी अभी नहीं पहुंचा था। उसने दिल ही दिल में उन्हें कोसा। जल्दी की ताकीद करने के बावजूद वो अभी भी नहीं पहुंचे थे और इस राज को सीने में रखे रखे सलीम को अपना हार्ट फेल होता महसूस हो रहा था। खुदा खुदा करके कोई 5 मिनट के बाद राशिद आता दिखाई दिया। मारे जोश के सलीम उठकर खड़ा हो गया। वो तेज तेज कदम उठाता करीब आ गया। क्या बात है यार, तुमने तो परेशान कर डाला है। ऐसी क्या बात थी कि इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? जवाबन सलीम ने उसके गले लगते हुए तेज लहजे में कहा, सुनोगे तो भिड़क जाओगे। ऐसी खबर है मेरे पास, अगर हमने थोड़ी हिम्मत दिखाई तो तमाम उम्र के लिए ऐश हमारे होंगे। क्यों, तूने क्या कारून का खजाना दरियाफ्त कर लिया है जो सारी उम्र के लिए हमारे ऐश हो जाएंगे? राशिद ने अलग होते हुए पूछा। सलीम ने जोश से कहा, तो और क्या, कारून का खजाना ही तलाश किया है, बस हासिल करने की देर है। लो वो आ गया अशरफ भी, उसे आने दो, फिर एक साथ तुम दोनों को तमाम बात बताऊंगा। दोनों एक तरफ से ग्राउंड में दाखिल होते अशरफ को देखने लगे। वो करीब आया तो दोनों बारी बारी उसके गले लगे, फिर एक तरफ नीचे घास पर बैठ गए। सलीम बड़े राजदारी से आगे को झुककर बोला, तुम दोनों जानते हो ना कि मुझे किताबें और कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है और मैं इस शौक की खातिर मलिक साहिब के घर में काम करता हूँ ताकि फालतू के वक्त में उनकी लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ सकूं। दोनों लड़कों ने बेजारी बल्कि कदरे कोफ्त से उसे देखा। तो तुम हमें ये बताने के लिए बुलवाया था? अब्बा, मेरे कान खींचेगा कि गाहक आने का टाइम है और मैं खोखा छोड़कर यहाँ तेरे पास बैठा गप्पे हाँक रहा हूँ। अशरफ ने गुस्से से कहा। राशिद ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो सलीम को गुस्सा आ गया। अहमको, पहले मेरी बात तो तवज्जो से सुन लो। बाद में तुमने ये सवाल करना था कि मुझे ये मालूमात कहाँ से मिली है, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें बता रहा था। वो लम्हे भर को रुका। दोनों खामोशी से उसे देखते रहे। वो फिर बोला, बस वहीं से मुझे एक ऐसी किताब मिली है जो हम सबकी जिंदगियां पलट देगी। हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, फिर हमें ये छोटे छोटे तीसरे दर्जे के काम करके अपने पेट के ईंधन हासिल नहीं करना पड़ेंगे। उसने सस्पेंस फैलाने को थोड़ा वक्फा किया, मगर दोनों लड़के सब्र से उसकी तरफ देखते रहे। सलीम ने सिलसिला कराम फिर जोड़ा। कुछ दिन पहले मलिक साहिब ने अपने दादा के जमाने की किताबें भी तहखाने से निकलवाकर एक अलमारी में लगवा दी थी। मैं उन्हें पढ़ने लगा। परसों मेरे हाथ एक किताब लगी, उसमें छिपा खजाने का नक्शा बना हुआ था। मगर तुम जानते तो हो कि मेरा दिमाग बहुत चलता है। मैंने वो नक्शा समझ लिया। बस अब हम मिलकर वो खजाना निकालेंगे और ऐश करेंगे। राशिद और अशरफ ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। अरशद ने कहा, पहली बात तो ये है कि तू कैसे कह सकता है कि तूने नक्शा सही देखा, और दूसरी बात कि मलिक साहिब को उस किताब का इल्म नहीं था, और अगर था जो कि एक यकीनी बात है तो उन्होंने अब तक वो खजाना लाजमन वहां से निकलवा लिया होगा। सलीम ने घूर कर उसे देखा।
میری قابلیت پر شک کرنے کی بجائے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کرو۔ تمہاری پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ میں نقشے میں درج نشانیوں کی مدد سے وہ مطلوبہ جگہ جا کر دیکھ آیا ہوں، وہاں وہ سب نشانیاں موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تم سب جانتے ہو کہ ملک صاحب کو شراب سے لگاؤ ہے، کتاب سے نہیں۔ مجھے 100% یقین ہے کہ انہوں نے یہ کتاب بالکل نہیں پڑھی۔ چلو اگر مان بھی لیا جائے کہ پڑھ لی ہے تو دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی وہاں کچھ خزانہ موجود ہو۔ سوچو اگر ہمیں وہاں سے تھوڑا سا سونا مل بھی جاتا ہے تو وہ آج کے دور میں کتنے کا ہوگا؟ اس نے خاموش ہو کر گویا انہیں سوچنے کا موقع فراہم کیا۔ چند لمحے خاموش رہ کر اشرف نے کہا، بات تو تیری بالکل ٹھیک ہے، لیکن عقل میں نہیں سما رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے خزانہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے؟ گھر والوں سے کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ بھی علم نہیں ہے کہ وہاں خزانہ ہے بھی یا نہیں۔ سلیم نے فوراً کہا، دیکھو یار، اس طرح حوصلہ چھوڑ کر بیٹھنے والے ہی ساری زندگی دوسروں کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے ہیں۔ میں اکیلا بھی یہ سب کام کر سکتا ہوں اور اس طرح سارا خزانہ مجھے اکیلے کو مل سکتا تھا، مگر میں نے تمہاری یاری کو دولت پر ترجیح دی ہے۔ اب معاملہ تمہارے سامنے ہے، میں تو ایک کوشش ضرور کروں گا۔ تم با اختیار ہو، ساتھ دینا چاہو تو خوش آمدید، اگر نہیں تو کم از کم دوستوں کو دھوکہ دینے کا الزام مجھ پر نہیں آئے گا۔ دونوں دوست سوچ میں پڑ گئے۔ بات سلیم کی بھی درست تھی، وہ اکیلا بھی خزانہ حاصل کر کے امیر ہو سکتا تھا، مگر اس نے دوستوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی، تو اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ ان سے مخلص تھا۔ دونوں نے لمحے بھر کو پیش آنے والے حالات کے بارے میں سوچا، پھر ایک ساتھ بولے، ہم تیرے ساتھ ہیں یار، تو جو کہے گا ہم وہی کریں گے، بس اب یہ بتا کہ کرنا کیا ہے۔ سلیم خوش ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر ایک چھوٹی سی درخت کی خشک لکڑی اٹھائی اور آگے کو جھک کر زمین پر نقشہ بنا کر انہیں سمجھانے لگا، دیکھو یہ جو ہمارے قریبی جنگل میں 3 چھوٹی پہاڑیاں ہیں نا، یہی ہماری منزل ہے۔ میں وہاں جا کر دیکھ آیا ہوں، پیدل آدھے گھنٹے کا سفر ہے اور ہمیں یہ سفر پیدل ہی کرنا ہے، کیونکہ رات کے وقت وہاں کسی بھی سواری کو لے کر جانا خود ہمارے لیے بھی خطرہ ہوگا۔ آدھا گھنٹہ ہمیں وہاں جانے میں لگے گا، آدھا گھنٹہ کام کے لیے بہت ہے، اور باقی واپسی کا ٹائم تو کل ملا کر یہ 1.5 گھنٹہ بنتا ہے۔ ہم زیادہ وقت رکھ لیتے ہیں۔ اپنے گھر سے رات 10 کے بعد 2 گھنٹوں کے لیے کیسے نکلنا ہے یہ سب کو خود ہی سوچنا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا، پھر بولا، اور یہ سب کام ہمیں آج کی رات ہی کرنا ہے، کل کس نے دیکھی ہے؟ اور ضروری سامان بھی میں بتا دیتا ہوں، کھانے کے لیے بسکٹ، پانی، ایک ٹارچ، رسی، مضبوط تھیلے اور ایک خنجر اور ڈنڈا۔ ظاہری سی بات ہے، ہم جنگل جا رہے ہیں، کسی سانپ یا بھیڑیے سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، ہر بندہ اپنا سامان خود ساتھ لائے گا۔ ارشد تیزی سے بولا، اور خزانہ کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ سلیم نے دونوں کو باری باری دیکھا، پھر بولا، دیکھو مال کی محبت یاروں کی یاری بھلا دیتی ہے، مگر ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں ان 3 دوستوں کی مثال نہیں بننا جنہیں سونے کی اینٹ ملی تھی اور لالچ نے انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ ہم تینوں ایک ایک تھیلا بھریں گے، اس کے بعد قرعہ اندازی ہوگی، ہر ساتھی ایک ایک پرچی اٹھائے گا، جس کا جو نمبر نکلے گا وہی تھیلا اسے دیا جائے گا۔ بولو منظور ہے؟ دونوں فوراً بولے، ہمیں منظور ہے۔ اشرف نے کہا، بلکہ ہم دونوں اپنے حصے کے تھیلوں میں سے بھی تمہیں کچھ سونا اور بھی دیں گے، کیونکہ تمہیں نے یہ سارا پلان بنایا ہے۔ سلیم نے جواب دیا، ٹھیک ہے، مجھے بھی منظور ہے۔ سب دوستوں نے خوشی سے بھرپور کہکہا لگایا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، آسمان بالکل صاف تھا اور تارے جگمگا رہے تھے۔ اشرف نے مقررہ جگہ پر پہنچ کر اپنے سامان والا تھیلا کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا۔ اسے دوسرے دونوں ساتھیوں کا انتظار تھا۔ وہ تینوں بچپن سے ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے، ایک ہی گلی میں تینوں کے گھر تھے۔ اشرف کا باپ چائے کا کھوکا چلاتا تھا۔ 5 جماعتیں پڑھ کے اس نے بھی اپنے باپ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ راشد کا باپ اپنی کپڑے کی چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ 5 کے بعد اس نے راشد کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا، لیکن سلیم کے باپ کو شوق تھا کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ جائے۔ وہ ملکو کی حویلی میں منشی تھا، اس لیے سلیم 12ویں میں پڑھ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ شام کو ملکو کی حویلی بھی چلا جاتا اور کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا۔ اس طرح اسے ملک
कुछ न कुछ जेब खर्च दिया करते थे। अशरफ को वहां खड़े ज्यादा देर नहीं गुजरी थी जब उसे एक साया सा अपनी जानिब आता दिखाई दिया। करीब आने पर पता चला कि वो राशिद था। दोनों अब सलीम का इंतजार कर रहे थे। उन्हें काफी देर गुजर गई मगर सलीम ना आया। दोनों को तशवीश लाहक हो गई। अगर उसके घर वालों ने उसे नहीं आने दिया तो वो दोनों अकेले वहां नहीं जा सकते थे। अशरफ बोला, राशिद यार, तू यहाँ सामान के साथ बैठ, मैं उसके घर से पता करके आता हूँ कि वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। यार जल्दी आना, अगर यहाँ ही देर हो गई तो वापसी में भी देर होगी। तुम्हें पता तो है कि मेरा बाप जरा सख्त तबीयत का मालिक है, एवं धनक का रख देगा। अशरफ सर हिलाकर वहां से चल दिया। अभी वो अपनी गली में दाखिल हुआ ही था कि उसे सलीम अपने घर से निकलता दिखाई दिया। वो वहीं रुककर उसके आने का इंतजार करने लगा। करीब आकर सलीम ने कहा, माफ करना यार, बस जरूरी तैयारी करते करते कुछ देर हो गई थी। अशरफ ने कहा, हम तो फिक्रमंद हो गए थे कि पता नहीं तेरे साथ क्या मामला पेश आ गया है कि तू अभी तक पहुंचा ही नहीं। दोनों चल पड़े। राशिद के पास पहुंचकर उसने अपना थैला खोलकर उसमें से टॉर्च निकालकर हाथ में पकड़ ली। हंजर पिंडलियों से बांध लो और डंडे हाथों में पकड़ लो, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कुछ प्रॉब्लम हुई तो थैले में से निकालने का मौका नहीं मिलेगा। सलीम ने अपना हंजर पिंडली से लगे चमड़े के दस्ते में अरसते हुए कहा। दोनों ने उसकी तकलीद की। 5 मिनट के बाद वो तीनों बड़ी खामोशी और राजदारी से जंगल के इब्तदाई हिस्से में दाखिल हो चुके थे। जंगल में दाखिल होते ही सलीम ने अपनी टार्च चला ली। तीनों खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। जंगल में सूखे पत्ते उनके पांव के नीचे आकर चिड़चिड़ाते तो एक अजीब सी पुरइसरार आवाज पैदा होती थी, मगर वो सब उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़े जा रहे थे। चलते चलते अशरफ ने सर उठाकर आसमान को देखा। आज तो शायद अमावस की रात है, चांद भी नहीं निकला। राशिद ने आहिस्ता से कहा, अमावस की रात की वजह से ही इतना अंधेरा है, वरना अभी छदरा है जंगल, यहाँ इतनी तारीकी नहीं होनी चाहिए थी। सलीम ने उनका ध्यान हटाने को कहा, अच्छा है कि आज अमावस की रात है, इस तरह हम किसी के नजरों में आने से बच जाएंगे। किसी ने जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा फिर खामोशी छा गई। सलीम अगरचे एक मर्तबा पहले यहाँ से होकर जा चुका था, मगर फिर भी वो संभल कर और रास्ता देख देख कर आगे बढ़ा था। वजह यह थी कि जब वो पहले आया था तब दिन का वक्त था, मगर अब रात की गहरी तारीकी थी। वो तीनों एक दरख्त के नीचे से गुजर रहे थे कि दरख्त के पत्ते यूं बजे जैसे उनमें कोई छुपा बैठा हो और उसने बेचैनी से हरकत की हो। उन तीनों के दिल उछलकर हलक में आ गए। भागकर वो उस रथ के नीचे से निकलकर आगे चले गए, लेकिन सलीम ने हौसला कायम रखा। तसल्ली देते हुए बोला, डरो मत, कोई बंदर वगैरह होगा, और जरा तेज से चलो ताकि जल्द से जल्द यहाँ से निकल चलें। तीनों तेज तेज कदमों से चलने लगे। कुछ फासले पर उन्हें पहाड़ियों के खेले तारीकी में यूं दिखाई देने लगे जैसे कोई बड़ा देव जमीन पर अपने साथियों के साथ बैठा हो। वो तीनों गैर इरादी तौर पर डरे हुए थे। उस हिस्से में जंगल कदरे घना था, उसके बाद सिर्फ छोटी बड़ी झाड़ियां थी। बाकी जंगल पहाड़ियों के बाएं जानिब काफी दूर तक फैला हुआ था। दाईं तरफ कुछ दूर तक दरख्तों और झाड़ियों के झुंड, आगे खाली मैदान नजर आता था। जब वो झाड़ियों वाले हिस्से में दाखिल हुई तो उनका कदरे खौफ कम हो गया और कदमों की रफ्तार भी कुछ मध्यम हो गई। चलते चलते सलीम ठटक कर रुका। वो सबसे आगे था। उसके रुकते ही बाकी दोनों भी रुक गए। करीबी झाड़ियों में हलचल हो रही थी। सलीम ने हाथ में पकड़ी टार्च का रुख उन झाड़ियों की तरफ कर दिया, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हलचल भी रुक गई। राशिद ने सरगोशी में कहा, ये कोई बड़ा सांप भी हो सकता है, तेजी से आगे निकल चलो और वापसी पर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना। बात माकूल थी। तीनों तेजी से चल पड़े। बाकी का रास्ता आफियत से कट गया। पहली पहाड़ी के गिर्द जरा सा चक्कर काटकर वो उस जगह पहुंच गए जहां पहली पहाड़ी दूसरी पहाड़ी से मिलती थी। सलीम वहां रुक गया। पहले उसने चारों तरफ रोशनी फेंककर इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर मुतमिन होकर उनसे बोला, ये चट्टान अपनी जगह से सरकानी है, उसके नीचे रास्ता है, वहां से हम उस कारनुमा कमरे में पहुंच जाएंगे जिसमें खजाना है।
جلدی جلدی تینوں نے ڈنڈے تھیلے ایک طرف رکھے. سلیم نے ٹارچ کو ایک چھوٹے پتھر پر ایسے زاویے سے رکھ دیا جس سے روشنی اس ٹارچ پر پڑتی رہے. تینوں مل کر زور لگانے لگے مگر چٹان ان کے اندازے سے زیادہ وزنی تھی. لیکن اب وہ اتنی سی بات کے لیے اپنے سنہرے مستقبل سے منہ نہیں موڑ سکتے تھے. ارشد نے کہا, میری دادی کہتی ہے کہ کوئی بھی مشکل کام اگر درود شریف پڑھ کر کیا جائے تو آسان ہو جاتا ہے. آج ہم آزما لیتے ہیں. اس کی بات سن کر تینوں بلند آواز سے درود شریف پڑھنے لگے اور ساتھ ساتھ چٹان کو دھکیل بھی رہے تھے. چٹان اپنی جگہ سے سڑکنے لگی. آدھی چٹان اپنی جگہ سے سڑکا کر وہ رک گئے, بسکٹ کھا کر پانی پیا اور پھر سے تازہ دم ہو کر زور لگانے لگے. چٹان کی اپنی جگہ سے ہٹتے ہی نیچے ایک بڑے سے بھل کی طرح کا راستہ دکھائی دینے لگا. لیکن اتنے تنگ راستے میں اترنے کا ان کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا. تینوں خاموش کھڑے تھے. بلاخر اشرف نے ہمت کر کے کہا, پہلے میں اندر داخل ہوتا ہوں, اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم دونوں بھاگ جانا. اس کی یہ بات سن کر سلیم اور راشد جوش میں آ گئے. سلیم بولا, نہیں, میں ہی پہلے اتروں گا کیونکہ تمہیں اس راستے پر میں ہی لایا تھا. کچھ دیر تینوں میں تکرار ہوتی رہی. پھر طے پایا کہ پہلے راشد, پھر اسلم اور آخر میں اشرف اترے گا. سلیم نے روشنی پھینکی اور راشد بل میں اترنے لگا. پھر سلیم خود اترا. اس کے بعد اشرف بھی بل میں اتر گیا. 2 قدم کے بعد دائیں طرف جاتی ایک تنگ سی سرنگ ان کے سامنے تھی. وہ اتنی تنگ تھی کہ انہیں رکوع کے بل اس میں چلنا پڑا. سلیم نے ٹارچ اپنے ہاتھ میں رکھی اور ارشد سے کہا, ڈنڈا تیار رکھو, کوئی سانپ بھی ہو سکتا ہے. بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ خزانوں پر سانپ پہرا دینے لگتے ہیں. راشد نے ڈنڈا تیار کر لیا. تینوں جھکے جھکے ایک قطار میں آگے بڑھ رہے تھے. کوئی نصف فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سرنگ ایک تنگ سے کمرہ نما غار میں کھل گئی. تینوں احتیاط سے چلتے غار میں آ گئے. سلیم نے تیزی سے ٹارچ والے ہاتھ کو حرکت دے کر گرد و پیش کا جائزہ لیا. سیاہ پتریلی دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے. ان میں لگی جسیم مکڑیاں اپنی زرد آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی. ایک طرف کی دیوار کے ساتھ 2 بڑے پتھر کے صندوق پڑے تھے. غار میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی. یہی ہے خزانہ, چلو جلدی سے شروع ہو جاؤ, سلیم نے چہک کر کہا. اشرف نے آگے بڑھ کر صندوق کا ڈھکن ایک طرف کھسکا دیا. صندوق میں قدیم زمانے کے سونے کے زیورات اور کئی قسموں کے جواہرات پڑے تھے جن میں سے رنگ برنگی روشیاں پھوٹ رہی تھی. ابھی وہ یہ دیکھنے میں مگن ہی تھے کہ ایک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز آئی. وہ سب خزانے کو بھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگے. سب نے اپنی اپنی ٹارچیں روشن کر لی تھی جن کی روشنی سے وہ چھوٹا سا غار مکمل طور پر روشن ہو گیا تھا. انہوں نے دیکھا سامنے والی دیوار پر لگے بڑے سے جالے میں لٹکی ایک مینڈک کے برابر مکڑی نے فرش پر چھلانگ دی. وہ تینوں خوفزدہ ہو گئے. مکڑی فرش پر گرتے ہی بڑی ہونے لگی. وہ دم بخود کھڑے اسے دیکھ رہے تھے. خزانے کا صندوق اسی طرح کھلا پڑا تھا. ان میں سے کسی کی توجہ ادھر نہیں تھی. وہ سب لمحہ بلمحہ بڑی ہونے والی مکڑی کو دیکھ رہے تھے. خوف سے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے تھے. مکڑی نے بڑھتے بڑھتے ایک خوفناک چڑیل کا روپ دھار لیا. اس کے لمبے سیاہ بال زمین کو چھو رہے تھے. بالکل ننگی تھی. اس کی سرخ لہلہاتی زبان بالشت بھر باہر کو لٹکی ہوئی تھی. ان سب کے منہ سے چیخ نکل گئی. چڑیل نے بے ہنگم کہا لگایا. اس کے لمبے نوکیلے دانت بہت خوفناک دکھائی دے رہے تھے. اس سب سے بڑھ کر کریہا اور دہشت انگیز تھی اس کی آنکھیں جو بالکل سفید ڈیلے پر مشتمل تھی. اس میں پتلی سرے سے تھی ہی نہیں مگر چڑیل کو صاف دکھائی دے رہا تھا. اس نے ایک اور کہا لگایا. پھر بولی, تو سلیم میاں تم میرے چنگل میں پھنس ہی گئے. میں ہر 10 سال بعد 3 جوان لڑکوں کا خون پیتی ہوں. طریقہ ایک ہی ہے. وہی کتاب جو تمہارے ہاتھ لگی کسی نہ کسی کے ہاتھ لگ جاتی ہے. وہ انسان اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کر دوڑا چلا آتا ہے. انسان ویسے ہی لالچی مخلوق ہے. اس طرح میں اپنی خواہش پوری کر لیتی ہوں. اس مرتبہ تم میرا شکار بنو گے. مجھے خوشی ہے کہ 3 لڑکے مجھے ایک ساتھ مل گئے. ان تینوں کی حالت خوف سے ایسی ہو گئی تھی جیسے ان کے بدن سے سارا لہو نچوڑ لیا گیا ہو. ان کے بدن تھر تھر کانپ رہے تھے. چڑیل نے ایک اور کہا لگایا اور انہیں پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا. راشد سرنگ کے دہانے کے پاس کھڑا تھا. چڑیل کا ہاتھ بڑھتا دیکھ کر تیزی سے سرنگ میں داخل ہوا اور بھاگتا چلا گیا. چڑیل نے ایک اور بے ہنگم کہا لگایا. اپنی زبان لٹکے ہوئے ہونٹوں پر پھیر کر بولی,
مت بھاگو، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ چٹان کھسک کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی ہے، تم نے آواز تو سن لی ہوگی۔ اب تم یہاں سے بھاگ کر نہیں جا سکتے، اب تمہیں میری بھوک پیاس مٹانی ہے۔ واو، کیا مزیدار ہوگا جوان ابلتا ہوا خون اور تازہ تازہ گوشت۔ وہ چٹھالے رہی تھی اور اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ دہشت سے پٹی ہوئی آنکھوں سے وہ سیاہ کالی چڑیل کی طرف دیکھ رہے تھے جو کسی بھی لمحے میں ان کے لیے موت بننے والی تھی۔ سلیم نے ہکلاتے ہوئے کہا، اشرف، تعوذ تسمیہ آیت الکرسی پڑھو ورنہ چڑیل ہمیں مار ڈالے گی۔ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر وہ دونوں جلدی جلدی پڑھنے لگے۔ چڑیل نے اپنے ایک ایک ہاتھ سے ان دونوں کی گردن دبوچنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ ان کے بدن سے ٹکرایا وہ چیخنے لگی، بند کرو پڑھنا ورنہ میں تمہیں بہت بری موت ماروں گی، خاموش ہو جاؤ۔ وہ چلاتی رہی، اسے تکلیف میں دے کر ان دونوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ وہ بلند آواز سے تلاوت کرنے لگے، پھر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ غیر ارادی طور پر وہ دونوں بھی خاموش ہو گئے۔ بس ایک لمحے کی بات تھی، چڑیل نے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر جھٹکے وہ دونوں یوں زمین سے اچھلے جیسے زمین میں اسپرنگ لگے ہوں اور اڑتے ہوئے چلے گئے۔ ان کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ چند لمحوں بعد وہ دب سے زمین پر گرے۔ اشرف چلایا، آیت الکرسی پڑھو جلدی۔ دونوں پڑھتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا وہ جنگل کے باہر وہاں کھڑے تھے جہاں سے جنگل شروع ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد راشر بھی اسی طرح اڑتا ہوا ان کے قریب دھپ سے گرا۔ چڑیل نے قرآن الہی سے خوفزدہ ہو کر ان تینوں کو اپنے غار سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اتنی خوفناک شکل والی چڑیل کو دیکھ کر ان کے دل سے بھی خزانہ حاصل کرنے کا لالچ نکل گیا تھا۔ جان بچ جانے پر تینوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔